آپ ایک روایت پڑھتے ہیں اور پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ آپ یہ روایت میرے پاس لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جب ایک بات فرمائی ہے تو اب تو پوری دنیا میں ہم نے قتال کرنا ہے یہاں تک کہ لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ میں آگے سے بڑھ کے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں یہ قانون کی نوعیت کی چیز ہے نا، دین کا ایک مستقل بذات انڈیپینڈنٹ حکم ہے نا، تو آؤ اس حکم کو اصل میں پہلے سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے، وہ کن سے ہے، وہ کب کے لیے ہے۔ تو جب ہم اصل میں جا کے اس کو سمجھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ حکم تو رہتی دنیا تک تھا ہی نہیں، وہ حکم تو پیغمبروں کے ساتھ ایک خاص قانون کے تحت تھا، اس کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ تو قیامت تک کی کوئی ہدایت ہے ہی نہیں۔ آپ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اصل تو جو بھی ہو بھائی، اصل سے اگر تم یہ سمجھو نا اور بالکل واضح لکھا ہوا ہے نا تو ہم اس کو منسوخ مان لیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو اصل کے اندر الفاظ کے تم نے معنی کیے نا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور یہ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور یہ کہ بھائی إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنُخَوِّفَنَّكَ، یا یہ کہ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، یہ جتنی آیتیں تم پڑھ کے سناتے ہو نا اس کا معنی ہو سکتا ہے تم نے نہ سمجھا ہو۔ یعنی آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ غالب کے ایک شعر کی میں شرح کرنے جا رہا ہوں اور شعر کی اس شرح سے مطابقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ تو میں عام زندگی میں برداشت نہیں کرتا، یہ اب اللہ کی کتاب کے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، متوحش کرنے کے لیے کہ یہ تو رسول کی اس حیثیت کا انکار کر رہے ہیں۔ بھائی رسول کی اس حیثیت کو مان رہے ہیں کیونکہ اس نے ان چیزوں کو دین قرار دیا ہے، ان کو اصل کو فرع کی جگہ پر لے آنا یہ رسول کی حیثیت کا انکار ہے، کیونکہ وہ فرع اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی مجھے، وہ لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہے۔ تو دین کے معاملے میں جو چوتھا اصول ہے، جب آپ کسی بھی فکر کو سنیں، ایک عام آدمی کو میں کہتا ہوں، اس کے سامنے ایک مولوی صاحب ایک حدیث پڑھتے ہیں، کوئی قصہ سناتے ہیں، کوئی صحابہ کا اثر سناتے ہیں، کوئی واقعہ سناتے ہیں، یہ ضرور ہوگا کہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ بھائی پھر یہ اصل واقعہ کیا تھا، پھر یہ کیا ہوا، لیکن اصل سے اس کا ریلیشن سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اس کی تعویل کروں گا، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، نہ کہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جی اصل کیا ہے، جی اصل تو سمجھ میں نہیں آتا، اصل تو تھا عام لوگوں کے لیے، اصل تو تھا تھوڑے سے لوگوں کے لیے، اس کے بعد اس کی شرح بھی ہو گئی، وضاحت بھی ہو گئی، اصل چیزیں تو دین یہاں بیان ہوا ہے، اصل میں تو نماز کا ذکر بھی نہیں ہے۔ میں پتہ اس کے بعد کیا کرتا ہوں، میں اس کے بعد کیا کرتا ہوں، میں اس کے بعد یہ کرتا ہوں کہ اس اصل کو اس جگہ پر لے آتا ہوں کہ جس کے بعد وہ اصل رہتا ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روایت میں بیان ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں بھی غور کرو، ہو سکتا ہے راویوں کا تصرف ہو سکتا ہے اپنی زبان میں کوئی بات بیان کر دی ہو سکتا ہے خطا نسیان صاحب ہو گیا ہو، آخر آدھا ذخیرہ حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے نا، اور آپ آگے سے کہتے ہیں اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث کو چند لوگوں نے نقل کی تھی، تو یہاں تو پھر چند لوگ ہیں، تمہارے قرآن میں تو چند لوگ بھی نہیں ہیں، وہاں کی تو سند بھی نہیں ملتی۔ تو آپ اصل میں کیا کرتے ہیں، فرع کو محکم بنانے کے لیے اصل کو زمین پہ لا کے گرا دیتے ہیں۔ اور وہ اصل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن گواہی دے گا ان لوگوں کے خلاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے اندر نہیں، تو قرآن کو چھوڑنے کے مترادف نہیں ہے کہ آپ اس کے پیڈسٹل سے اٹھا کے نیچے پھینک دیں اور باقی چیزوں کو آ جائیں وہاں پر لے آئیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ استدلال کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہ قرآن یہ تو سند غریب سے پہنچا ہے، بھائی حدیث تو پھر ہمارے پاس سند موجود ہے، اس میں تو ہمارے پاس ائمہ جرح و تعدیل نے لوگوں کے اوپر نقد کر دیا ہے، بتا دیا ہے صحیح کون تھا، ثقہ کون تھا، مجروح کون تھا، متہم بالقسط کون تھا۔ تمہارے پاس قرآن کی سند کیا ہے؟ تم ہم سے کہتے ہو کہ فرق ہو تو مسئلہ نہ بناؤ، تمہارے پاس تو اصل کی کوئی سند نہیں ہے، تو ہم پھر یہ کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کی بنیاد پہ پھر کیا ہوتا ہے، واقعات کبھی بھی پورا پرسپیکٹو بیان نہیں کرتے، یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں اطلاقی ہوتے ہیں، اپلائیڈ ہوتے ہیں، کسی سچویشن میں کسی نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، ہمیشہ قانون اس کے اصل مبلغ، اصل سورس میں جا کے سمجھا جاتا ہے۔ تو فکری گمراہی کا چوتھا زینہ یہ ہے کہ آپ اصل کو فرع اور فرع کو اصل کی جگہ پر لا کر رکھ دیں، اس سے پورے دین کے تار و پود بکھر جاتے ہیں۔